آج کی اس صدائے مدینہ کی تقریب میں میری گفتگو سننے والے عزیزان محترم، آج کا دن 15 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا پہلا شہزادہ امام حسن پاک کی ولادت کا دن بھی گزرا۔ امام حسن پاک نور چشم مصطفیٰ بھی ہیں اور امام الصلح والامن بھی ہیں، اخی شہید کربلا بھی ہیں اور شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ کون امام حسن؟ امام حسن وہ ہے جو رسول کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، چادر تطہیر میں جن 5 کو حضور نے جناب وقار چادر کے نیچے ڈالا تھا، ان 5 میں سے ایک کو حسن کہا جاتا ہے۔ اور آگے عرض کرتا ہوا چلوں، جس کے دروازے کی گدائی فرشتوں کے سردار کرتے ہیں اور فرشتوں کا دربار، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین جس گھر کا درزی بن کے آتا ہے، اس گھر میں رہنے والے ایک کو امام حسن کہا جاتا ہے۔ اور عرض کرتا ہوا چلوں کہ جن کی مودت اور محبت مصطفیٰ کریم نے بار بار کہا تھا کہ ان کی فرض ہے، اور امام حسن کو اٹھا کر کبھی کندھوں پر، کبھی گود میں، کبھی نماز میں پشت پر وہاں حسن و حسین بیٹھتے تھے۔ مصطفیٰ نے صحابہ کو کئی مرتبہ بتایا تھا کہ ان کی محبت فرض ہے، ان میں سے ایک کو امام حسن کہا جاتا ہے۔ اور عرض کرتا ہوا چلوں کہ جناب کشتی نوح جب ڈگمگا رہی تھی تو ان میں سے بھی 5 نام اللہ نے لکھوائے تھے، ان 5 میں سے ایک کا نام حسن کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو عرض کرتا ہوں چلوں آدم علیہ السلام کی دعا جن کے وسیلوں سے قبول ہوئی، ان 5 میں سے ایک کا نام امام حسن ہے۔ اور یقیناً دیگر کئی طرقات سے امام حسن پاک کی شان موجود ہے۔ وہ موبائلے والی بات دیکھیں تو موبائلے میں بھی جو جناب وقار ہستیاں چلی تھیں اور مصطفیٰ آگے تھے اور حسن کو مصطفیٰ نے حسین کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہوا تھا، حسن کو انگلی سے پکڑ رہے تھے، سیدہ پیچھے تھی اور جہاں سیدہ قدم رکھتی وہاں علی پیچھے سیدہ کے قدموں کو بھی چھپاتے جاتے۔ کہا سیدہ پردے والی ہے لیکن سیدہ کے جہاں قدم لگے وہاں بھی آسمان نہ دیکھ سکے۔ اس قدر وہ موبائلے والے تھے، تو ان 5 میں سے ایک کا نام امام حسن ہے۔ اور یہاں پر عرض کرتا ہوں چلو مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، میں نے کہا نا امام حسن شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حدیث پاک ہے کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس، امام حسن پاک سر سے لے کر سینہ تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، سینہ تک رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ والحسین اشبہ برسول اللہ ما کان اسفل من ذلک، اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک جو ہے وہ رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ امام احمد اللہ نے کہا ایک سر سے لے کر سینے تک، دوسرا سینے سے پاؤں تک مشابہ ہے رسول اللہ کے۔ وہ حدیث کا ترجمہ آپ کو بتایا۔ اور یہاں پر عرض کرتے ہوئے ویسے امام حسن کو سیرت مصطفیٰ بھی حاصل تھی، صورت مصطفیٰ بھی حاصل تھی۔ حسن مصطفیٰ حسن کے چہرے میں جلوہ گر نظر آتا تھا۔ امام حسن اور حسین کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ گھر کے صحن میں بیٹھا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ امام حسن بیٹھے تھے تو جناب اگر جو سامنے سے لوگ گزرتے تھے، یہاں ادھر سے آنے والے ادھر رک جاتے، ادھر سے آنے والے ادھر رک جاتے۔ زینب آواز دیتی فدا کو حسن کو بلا لے، لوگ کاروبار بند کر کے حسن کے دیدار کر رہے ہیں، لوگ اپنا کاروبار بند کر کے حسن کا حسن دیکھ رہے ہیں۔ ارے حسن کا حسن کیوں نہ دیکھتے، اس میں جمال محمد نظر آیا کرتا تھا، حضور کا حسن نظر آتا تھا، حضور کا جمال نظر آتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کائنات کا رہبر محمد رسول اللہ بیٹھا ہے۔ کیوں نہ دیکھتے، لوگ کاروبار بند کر کے کھڑے ہو جاتے اور فدا آتی عرض کرتی حضور اندر آ جائیے، زینب بلا رہی ہے، لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ اپنے کاروباروں میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ تو وہ اس کو امام حسن کہا جاتا ہے۔ اور آپ عرض کرتا ہوا چلوں جناب وقار ایک مرتبہ امام حسن مکہ المکرمہ تشریف لے کے جا رہے تھے، اور جناب آپ نے اعلان فرمایا کہ کون کون میرے ساتھ مکہ جانا چاہتا ہے۔ تو لوگ تیار، آپ نے کہا حج پیدل کریں گے، عمرہ پیدل کریں گے۔ جناب جس وقت نکلے
تو امام حسن کے ساتھ کئی لوگ تھے، اور آپ جس وقت مکہ پہنچے تو کعبۃ المکرمہ کے جس وقت پاس آپ پہنچے تو جناب علی وقار آپ نے نقاب پہنا ہوا تھا، اور اس وقت طواف کرنے لگے تو آپ نے نقاب ہٹایا تو سارے طواف چھوڑ کے حسن کے حسن کو دیکھنے لگ گئے کہ کیا جمال ہے، کیا جناب علی وقار کشش ہے حسن میں، کہ ایسے لگتا ہے کہ ساری کائنات کا حسن رب نے سمیٹ کر حسن کے حسن میں رکھ دیا۔ ایسا حسن اللہ کریم نے حسن کو عطا فرمایا تھا۔ اور عرض کرتا ہوا چلوں، اتنے میں جس وقت سارے لوگ طواف چھوڑ کر امام حسن کے حسن کو دیکھنے لگے اور جھرمٹ بن گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب پیر آتا ہے تو مرید جس وقت ملتا ہے تو سارے جمع ہو جاتے ہیں، جم گٹھا بن جاتا ہے، لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ پاؤں بھی چومتے ہیں، لوگ چہرے کو بھی چومتے ہیں، کوئی حسن کے پاؤں کو چوم رہا تھا، کوئی حسن کے چہرے کو چوم رہا تھا، کوئی حسن کے جناب علی وقار ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ اتنے میں مصر سے ایک قافلہ آیا، اور آنے کے بعد جس وقت مکہ کے پاس اترا، اور اترنے کے بعد کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا جم گٹھا بنایا ہوا ہے؟ تو بڑے نخرے سے بڑے عقل سے انہوں نے کہا کہ ادھر ایک سونی شخصیت بیٹھی ہے، لوگ اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ مصر سے ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام ان کے شہر سے تھے، تو انہوں نے کہا یوسف سے بڑا بھی تو کوئی حسین ہے کیا؟ یوسف سے بڑھ کر کسی کو اللہ نے حسن عطا کیا ہے کیا؟ جس وقت وہ نخروں سے جناب آگے چلے، لوگوں کو پیچھے کیا اور پیچھے کرتے ہوئے گئے، جس وقت حسن کے حسن پر جناب نظر پڑی ہے تو وہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم واقعی یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، واقعی یہ نواسہ رسول امام حسن کا حسن لگا کر حسن کا حسن لگتا ہے، حسن کا دیدار انہوں نے بھی کیا۔ جناب علی وقار یعقوب، میں نہیں کہتا کہ حسن نبیوں سے افضل ہیں، حسن نبیوں سے افضل نہیں ہیں، لیکن جناب یوسف بیٹا تھا یعقوب کا، حسن بیٹا محمد عربی کا بیٹا ہے۔ اگر یعقوب کے بیٹے کا حسن اتنا ہو سکتا ہے کہ عورتیں انگلیاں کاٹ دیتی ہیں، تو سوچو نا محمد کے بیٹے کا حسن کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ حسن کا حسن، اس لیے تو شاعر نے کہا نا جناب بڑا خوبصورت شعر، اس میں بڑی بلاغت ہے اگر دیکھیں۔ شاعر کہتا نا حسن کو دیکھ کر مہر نبی پر کہتے تھے لوگ، حسن کو مہر نبی، اور مہر لگی ہوئی حضور کے پیچھے کندھے پر مہر لگی تھی اور قدرتی نبوت کی، تو حسن جب بیٹھتے تھے نا مصطفیٰ کے کندھے پر تو مہر کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ جب زمانے والے اس کی نظروں کو دیکھتے تھے، لوگوں نے وہ نقشہ کھینچا شاعری میں، حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرا کرتے ہیں، رسول اپنا ہی بچپن اٹھاتے ہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا جناب بچپن اٹھا کے اپنے کندھوں پہ پھیرا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا جناب سواری کتنی اچھی ہے، حضور نے کہا سواری کو نہ دیکھو بلکہ سوار کو بھی دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا حسن والا ہے، کتنا جمال والا سوار ہے۔ آؤ میں آپ کو عرض کرتا ہوں چلوں، ایک مرتبہ امام حسن اگر آپ دیکھیں نا خلقن نطقن، جناب علی وقار خلقن نطقن امام حسن کو دیکھیں تو خلقن امام حسن پاک کی تخلیق بھی جدا، اور جناب علی وقار اخلاق کو دیکھیں تو اخلاق کی بے مثال۔ اور ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو جناب علی وقار ایک شخص ملا راستے میں اور امام حسن کو گالیاں نکالنے لگ گیا، اور امام حسن نے کچھ نہ کہا، امام حسن ہنس رہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، امام حسن ہنس رہے ہیں۔ آگے سے ایک ملنگ گزرا اور جناب علی وقار ملنگ نے کہا اے حسن آپ ہنس رہے ہیں، یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور جو گالیاں دے رہا تھا آپ نے کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام حسن نے 2 درم نکالے اور نکال کر اس کو دے دیے، فرمایا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ نوازتا ہے، میں رحمت کا ٹکڑا ہوں، میں رحمتیں بانٹتا ہوں۔ جو جناب گالیوں والے ہیں وہ گالیوں دیتے رہتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے مجھے رحمت والا بنایا ہے، جو میرے پاس آتا ہے میں حسن رحمت ہی عطا کرتا چلا جاتا ہوں، رحمتیں عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ ظاہری بات ہے رحمت للعالمین کی اولاد تھی، سو جناب ان کے در سے تو جناب فرشتے خالی نہیں جاتے، تو انسان کیسے خالی جا سکتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک جناب کیسر روم کے بادشاہ کا واقعہ سناؤں، بڑا خوبصورت۔ کیسر روم کے بادشاہ کے پاس جناب چند سوالات آئے، اور جناب اس نے کہا کہ یہ سوال شام لے جاؤ اور وہاں کے علماء سے ان کا جواب پوچھ کے آؤ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، توجہ فرمانا۔ سوال دیے اور شام گئے، جناب لوگ سوال و جواب دے جواب پتہ کرنے کے، لیکن جواب نہ ملا، واپس آئے۔ آپ نے کہا اچھا اسے ایران لے جاؤ، سوالات اٹھا کے ایران لے گئے، اور ایران جانے کے بعد وہاں جواب پتہ کہ جواب نہ ملا، اور جناب اس کے بعد ایران کے بعد مصر کے علاقوں میں گئے لیکن جواب نہ ملا۔ آخر دوبارہ کیسر روم کے بادشاہ کے دربار میں جس وقت آئے کہ جناب ہم سوال تو اٹھا کے پھر رہے ہیں لیکن جواب نہیں مل رہا، تو پریشان کا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا جواب دے؟ دنیا میں ایسا شخص ہے جو اس کا جواب دے دے؟
ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی حضور بتاؤں اس کا جواب کون دے گا؟ کہ مدینے میں باب مدینہ العلم رہتا ہے، جو اس کے در پہ جاتا ہے کبھی خالی نہیں آیا کرتا، جو اس کے در انعاش پر جاتا ہے، زمانے کا سوال اٹھا لو، زمانے کا کوئی بھی سوال اٹھا کے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ جواب ضرور عطا کرتا ہے۔ کیسے انہوں نے کہا اچھا یہ سوال لکھ کے دیے، مہر لگا کے جا باب مدینہ العلم سے جواب پوچھ گیا۔ اب وہ چلا، جناب چل چل کے مدینہ پہنچا اور پتہ کرتا 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 امام علی مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچا، اور امام علی بیٹھے تھے اور وہ پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ علی نے دیکھا بھی نہیں، علی نے کہا اے سائل پیچھے کیوں بیٹھا ہے، آگے آ جا نا، پیچھے کیوں بیٹھا ہے، آگے آ جا۔ تو جناب جس وقت وہ آگے آیا، آپ نے کہا وہ پرچی نکال میں جو سوال لے کے آیا ہے۔ اب اس نے پرچی نکالی بھی نہیں، جناب علی وقار اس نے بتایا بھی نہیں کہ میں سوال کرنے آیا ہوں، پیچھے بیٹھا کہا گیا جو پرچی جیب میں وہ باہر نکال۔ جس وقت وہ حیران ہوا، کہا ہے علی تجھے کیسے پتا کہ میں پرچی لے کے آیا ہوں، میں سوال لے کے آیا ہوں؟ جس وقت وہ سوال اٹھا کے امام جناب علی کے بارگاہ میں رکھے، علی نے سوال پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس طرح پرچی پھینکی، کہا یہ سوال ہے، کہا یہ سوال لے کے آیا تو میرے پاس، اس طرح پرچی پھینکی اور جناب اگر پھینکنے کے بعد کہا میں اتنا جناب مصروف ہوں کہ میں جواب آپ کو نہیں دے سکتا، آپ جائیں اور جناب اگر باہر میرے بچے کھیل رہے ہیں حسن حسین، جا حسن سے پوچھ لے جواب، میرے بچے دروازے پہ کھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا اے علی ہم شام گئے ہیں ہمیں جواب نہیں ملا، ہم جناب ایران گئے ہیں ہمیں جواب نہیں ملا، ہم مصر گئے ہمیں جواب نہیں ملا، بچے کہاں جواب دیں گے؟ جناب وہ نخرے سے جس وقت اس نے پرچی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد جناب چل بسا، جناب آگے چلا، ایک دروازے سے جس وقت باہر نکلا، ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، حسن نے ہاتھ پکڑا، حسن نے ہاتھ پکڑا، حسن نے کہا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، کوئی ضعیف لے آ شباب لیتا جا، غلام زیادہ نہیں ہوں امام زیادہ ہوں، سوال جیب میں رکھے جواب لیتا جا، سوال جیب میں رکھے جواب لیتا جا۔ جناب جس وقت اس نے دیکھا کہ جناب یہ کیا، میں نے تو پرچی نکالی نہیں، بابا نے بھی بتایا کہ جواب پرچی نکال، اس نے تو پرچی کو دیکھا بھی نہیں اور کہا جواب پرچی جیب میں رکھ دے، جواب پوچھتا جا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہا اے حسن تجھے کیسے پتا کہ میں سوال کرنے آیا ہوں علی کے پاس؟ انہوں نے کہا ہم غلام زیادہ نہیں، اللہ نے ہمیں امام زیادہ پیدا فرمایا۔ اور آپ نے کہا اچھا پرچی اپنی جیب میں رکھ، سوال بھی میں بتاؤں گا جواب بھی میں دوں گا۔ اب امام حسن نے جواب دیا، پہلا سوال آپ نے کہا کہ یہ سوال لے کہنے کہ عرش اور فرش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پہلا سوال تیرا یہ، بڑا حیران ہوا کہ اچھا یہ سوال ہے، تو واقعی یہ سوال ہے؟ تو امام حسن نے کہا کہ یہ بہت نزدیک معاملہ ہے۔ اس نے کہا جناب نزدیک کیسے، عرش تو بہت دور ہے، 7 آسمان اوپر، جناب علی وقار وہ اللہ کے عرش جہاں عرش ہے دریا سے اوپر، اور جناب علی وقار بڑا پریشان۔ امام حسن نے کہا عرش بڑا نزدیک ہے، فرمایا غریب کی آہ بھی وہاں پہنچ جایا کرتی ہے، مومن کی نگاہ بھی وہاں پہنچ جایا کرتی ہے۔ کہا جہاں غریب کی آہ پہنچے، جہاں مومن کی نگاہ پہنچتی ہے، وہ عرش دور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قریب ہوا کرتا ہے۔ جناب آپ نے کہا اچھا اگلا سوال تو یہ لے کے آئے کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ اس نے دیکھا امام حسن کی صورت کو، ایسے لگتا تھا کہ جمال مصطفیٰ تو تھا نا حسن میں، وہ پریشان بھی تھا کہ سونا بھی ہے، جمال والا بھی ہے، سوال بھی نہیں پڑ رہا، جواب بھی دے رہا ہے۔ حق اور جناب باطل میں فرق جانتا ہے، کہ 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ کہ کیسے؟ آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ حق ہوتا ہے، جو کان سنتے ہیں وہ باطل ہوتا ہے، اور فرمایا آنکھیں اور کانوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، 5ویں آ نہیں سکتی ہے۔ جس وقت ایسے کہا اس نے پرچی پھینکی، پھاڑی اور پھاڑ کر پھینکی، پھینک کر علی کی بارگاہ میں دوڑا اور دوڑ کے کہا اے علی قسم ہے تمہیں ماں کے دودھ کی جو تمہیں ماں پلاتی رہی ہے، بتاؤ یہ اللہ نے تمہیں علم کہاں سے عطا فرمایا ہے، یہ علم تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ مولا علی نے کہا ھذا لعاب محمد، یہ اللہ نے محمد کے لعاب کی برکت سے ہمیں عطا فرما دیا، یہ محمد کے لعاب کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ جناب علی وقار اور امام علی پاک کھڑے ہوئے، کہا یہ اللہ نے لعاب کی برکت ہے کہ ساری کائنات سوال لے کے آتی ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ علی نے کہا یہ تو لعاب کی برکت ہے، یہ لعاب بولتا ہے، سوچو جب خون رسول بولتا ہوگا تو